على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 80 ایسے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے جس سے انسان کے ماضی کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، جن میں سے 15 کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور 65 اعمال کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ قرآن کریم میں جو اعمال ہیں ان میں سے 11 اعمال کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 12ویں نمبر پر عمل ہے اعمال صالحہ کرنا اور صبر پر اپنی زندگی گزارنا۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم انہیں تکلیف کے بعد کوئی نعمت کا ذائقہ چکھا دیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ ضرور بالضرور وہ کہے گا کہ مجھ سے میری تکلیف اور برائیاں دور ہو گئی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یقیناً وہ اترانے والا تکبر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی انسان کو پہلے نعمتیں دیں، راحتیں دیں اور اس کے بعد اچانک اس کو تکلیف آ جائے تو ایسا شخص ہمیں بھول جاتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی زندگی تکبر میں اور غرور میں گزارتا ہے۔ قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، لفرح فخور، یہ وہ شخص ہے جو اترانے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا انسان پسند نہیں ہے۔ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے تواضع اور عاجزی چاہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت اکڑ کے چل رہا تھا، سینہ تان کے تکبر سے چلتا تھا۔ بایزید بسطامی نے کہا اللہ کے بندے عاجزی کر، اس لیے کہ تو 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا۔ پہلے مرتبہ تو باپ کی شرمگاہ سے نطفے کی صورت میں نکلا، دوسری مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آیا، تو تکبر اور فخر کس پہ کر رہا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ایک نوجوان کو دیکھا بڑے تکبر کی چال چلتا تھا۔ انہوں نے کہا تیرے اندر کا جسم غلاظت اور گندگی سے بھرا ہوا ہے، اللہ نے تیری گندگی پہ پردہ ڈالا ہے کہ اللہ نے کھال کے اندر تجھے چھپا دیا، لیکن اگر یہ تیری گندگی باہر ظاہر ہو جائے تو کوئی تیرے قریب بھی نہ آئے۔ انسان اتنا نجس ہے، ایک دن انتقال ہو جائے، 2 دن کے بعد جسم سے بدبو شروع ہو جاتی، جسم سے تعفن شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والا بول و براز، جسم سے نکلنے والی خون اور پیپ، اس میں تعفن کتنا ہے۔ جسم سے جو نجاست نکلتی ہے اگر اسے دور نہ کیا جائے، صاف نہ کیا جائے، کوئی قریب بیٹھ نہ سکے۔ جسم سے نکلنے والا پسینہ اور پسینے میں تعفن کتنا ہے، تو انسان آخر تکبر کس چیز پہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پسند نہیں کیا، کہا جس کی زندگی میں تکبر ہے۔ ایک واقعہ خطبات فقیر میں ہے، ایک شخص تھا جس کی بڑی زمینیں تھیں،
اللہ نے اس کو بڑی مال و دولت اور وسعت عطا کی تھی۔ اس شخص کی زمین سے ٹرین گزر کے جاتی تھی، اور اس کی اتنی زمینیں تھیں کہ ٹرین کے لیے جب درمیان میں اسٹیشن آتے تھے تو 2 جگہ اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ اتنی لمبی اور اتنی دور تک اس کی زمین تھی۔ اس کی پیداوار بھی خوب ہوتی تھی۔ جب یہ لوگوں کے درمیان بیٹھتا تو بہت تکبر کرتا، کہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھائیں کہاں سے، کمائیں کہاں سے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا میں اپنے مال کو خرچ کہاں کروں، میرے پاس اتنی دولت، اتنی وسعت ہے۔ لوگوں کے درمیان تکبر کرتا ہوا پھرتا۔ جب بھی کوئی بات عیش و عشرت کی ہوتی خوب پیسہ لگاتا، گناہ موسیقی کے کام میں مال خوب خرچ کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جو زمین تھی وہ ساری زمین آہستہ آہستہ فروخت کی جانے لگی اور اس کے علاج میں لگی۔ ایک لا علاج کینسر جیسی موذی بیماری میں وہ لگ گیا۔ زمین فروخت ہوتی گئی، علاج معالجے میں لگی، بیوی بیمار، ادھر بیٹا بیمار، حالات ہر دن بدتر سے بدتر ہوتے گئے۔ پھر یہ اسی کینسر جیسی موذی بیماری میں چلا گیا۔ اب بیوی اپاہج ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ وقت آیا کہ جس چوک پر کھڑے ہو کر یہ کہتا تھا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ میرے پاس ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں لگاؤں، اسی چوک پر اس کا بیٹا کشکول لے کر پھر بھیک مانگ رہا تھا۔ جس جگہ کھڑے ہو کر اس نے تکبر سے یہ جملے کہے تھے، ایک عرصے کے بعد ایک وقت آیا کہ اسی کا بیٹا اسی جگہ پھر بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ تو قرآن کریم نے ایک بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا کہ جو آدمی زمین پر اکڑ کر پاؤں مارتا ہے اور سینے کو تانتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تم زمین میں سوراخ کر سکتے ہو، نہ زمین کو چیر سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو لمبائی میں۔ انسان جب سینہ تانتا ہے تو اس کا قد سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرمان ہے تو جو پاؤں بڑے اکڑ کے رکھ رہا ہے، تیرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو زمین کو چیر دے، اور تو سینہ جو نکال کے سیدھا کھڑا ہو رہا ہے تو اتنا لمبا نہیں ہے کہ تو پہاڑوں کی طرح ہو، یعنی تیرا قد پہاڑوں سے چھوٹا ہے، پھر آخر تو اکڑ کر کیوں چل رہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی مفید نصیحتیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحتیں بہت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے 3 بڑی اہم نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ کی کہ پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، پیارے بیٹے اگر تم رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کسی چٹان میں کرو، او فی السماوات آسمانوں میں کرو، او فی الارض زمین میں کرو، یأتی بہ اللہ تمہارا اللہ اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریک بین ہے اور ہر بات پر باخبر ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں بیٹا تم آسمانوں میں کوئی کام کرو، زمین میں کوئی کام کرو، چٹان میں چھپ کر کام کرو، پہاڑوں کے غاروں میں چھپ کر کام کرو، تمہارا اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تمہارے ہر عمل کو تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ تو بچپن سے بیٹے کے دل میں اللہ کا ڈر ڈال دیا۔ ہم تو اولاد کے دل میں خوف ڈالتے ہیں کس چیز کا؟ کوئی ڈالتا ہے چڑیل کا، کوئی جانوروں کا، کوئی کالی بلی اور کالے کتے سے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ حضرات سلف بچے کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالتے تھے تاکہ اگر بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، وہ گراؤنڈ میں ہو، گلی میں ہو، صحرا میں ہو، اسے یہ مستحضر ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت مستحضر ہو جاتی ہے انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرنا۔ سب سے اہم نصیحت ہے نماز نہیں چھوڑنا۔ اس لیے والدین میں والد کی ذمہ داری ہے اولاد پر نماز کے بارے میں سختی کرے۔
جو بیٹا نماز کا عادی ہو گیا وہ سب گناہوں سے بچ جائے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے، برائی سے منع کرتی ہے۔ آج ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ بیٹے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے، کپ ٹوٹ جائے، ماں باپ غصہ ہوتے ہیں، تو نے کپ کیوں توڑ دیا، گلاس کیوں تیرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، لیکن بچہ نماز نہ پڑھے والدین غصہ نہیں ہوتے۔ والدین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تلاوت نہ کرے، وہ سبق پڑھنے نہ جائے، کیونکہ ہماری نظر میں دین کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے ان سے ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ کی نماز چھوٹ گئی۔ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا، بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے۔ کسی نے کہا اگر چھوٹ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا اگر میرے 10,000 درہم کا نقصان ہو جاتا، کتنے لوگ میرے پاس آتے، میرے پاس تعزیت کرتے کہ آپ کا مال میں نقصان ہو گیا۔ مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی، کوئی بھی مجھے تسلی دینے اور تعزیت کے لیے نہیں آئے کہ میرا کتنا بڑا غم ہوا۔ تو حضرت لقمان نے بیٹے کو فرمایا بیٹا نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو بھی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا۔ جب انسان دین کا حکم دیتا ہے تو لوگوں کے طعنے سننے میں آتے ہیں، مختلف الزامات، مختلف جملے، مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا لوگوں کو دین کی بات کا حکم دینا، اگر وہ کوئی بات کہیں تو اسے برداشت کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصاعر خدک للناس، تم اپنے رخساروں کو لوگوں کے سامنے پھلانا مت، تکبر کرتے ہوئے رخسار مت پھلانا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی رفتار میں اعتدال لے کر آؤ۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو، دھیمی آواز، ہلکی آواز میں بات کرو۔ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں تیز آواز میں بولتا ہوں یہ میرے لیے فخر ہے، تو سب سے زیادہ تیز گدھا بولتا ہے۔ تو حضرت لقمان بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا بلند آواز سے بولنا گدھوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام پست آواز میں بات کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب وہ گفتگو بڑی جچی تلی کرتا ہے، اس پر ہر وقت خاموشی طاری ہوتی ہے، ان کے الفاظ بڑے واضح ہوتے ہیں، ضرورت کے مطابق بات کرتا ہے۔ جس کی زبان لمبی ہوتی ہے اس کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، جو زیادہ باتیں کرنے والا ہو وہ عقل کا ناقص ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عقل سب سے کامل ہوتی ہے، اس لیے ان پر ہر وقت خاموشی یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے زبان پر، دنیا کی کوئی بات، زیب و زینت کی کوئی بات ان کی زبان پر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرماتے تھے اگر بات کرنا چاندی کے مثل ہے، خاموش رہنا سونے کی طرح ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے، سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اس لیے بات کرنے والا عموماً پچھتاتا ہے، خاموش رہنے والا نہیں پچھتاتا۔ اس لیے حضرات سلف فرماتے تھے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ تو ایک بات اللہ رب العزت نے جو یہاں ذکر فرمائی وہ یہ ہے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے۔ آگے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ہم نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں بیان کی، نمبر ایک صبر، نمبر دو نیک اعمال میں زندگی گزارنا۔ صبر کا مطلب یہ ہے انسان پر جب کوئی مصیبت حالات آئیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ناشکری کے کلمات، بے صبری کے کلمات نہ کہے۔ دنیا میں ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، انسان یہ نہ سمجھے میرے اوپر بہت بڑی مصیبت آ گئی، اللہ سے گلے شکوے کرے، صبر کرے، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے۔ ایک واقعہ المستطرف فی کل فن مستظرف میں موجود ہے۔
ولید بن عقبہ ایک بڑے بادشاہ گزرا۔ ایک دفعہ ان کے پاس عروہ بن زبیر آئے ہوئے تھے اور راستے میں آتے ہوئے ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا اور وہ زخم خراب ہو گیا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنا پاؤں کاٹنا پڑے گا، ورنہ بظاہر اس کا علاج کوئی نہیں اور یہ زخم آگے سرایت کر جائے گا۔ جس وقت حضرت عروہ کا پاؤں کاٹا جا رہا تھا انہیں بے ہوش کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا بے ہوش نہ کرو، میں اللہ کا ذکر کروں گا، تم کاٹ دینا، امید ہے مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتا بے ہوشی کی حالت میں کہیں روح پرواز نہ کر جائے اور میں کلمے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس لیے انہوں نے بے ہوش نہیں کیا اور زندہ حالت میں اور ہوش کی حالت میں ان کا پاؤں کاٹا گیا۔ اب اندازہ کریں کسی کا پاؤں کاٹا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کی زبان پہ ذکر تھا، انہیں کوئی محسوس نہیں ہوا۔ جب ان کا پاؤں کٹ گیا، بادشاہ وقت بھی ان کا صبر و تحمل دیکھ رہا تھا اور ان کے ایمان کی پختگی اور استقامت بھی۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کا بیٹا چھت پر تھا، وہاں سے نیچے گرا اور بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک طرف پاؤں کٹا ہوا ہے، دوسری طرف بیٹے کے انتقال کی خبر آ گئی۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا بھی یہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے آگے سے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک بیٹا لے لیا، باقی پوری جماعت کو باقی چھوڑا۔ ان کے 9 بچے تھے، یا اللہ اگر تو چاہتا 9 کے 9 لے لیتا، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مولا کریم تیرا بہت بڑا فضل ہے، تو نے ایک لیا 8 تو باقی چھوڑ دیے۔ ابھی بادشاہ بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا اور اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور دونوں آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں، خون بہہ رہا تھا، بڑی تکلیف میں تھا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے اوپر بڑی آزمائش آئی۔ بادشاہ نے کہا کیا آزمائش آئی؟ کہا 3 دن پہلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک صحرا میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، سواریاں بھی ساتھ تھیں، اولاد اور بچے بھی ساتھ تھے، جانور بھی ساتھ تھے۔ اب یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اوپر والی جگہ پہ سلایا ہوا تھا، چٹان پر، اس کے ساتھ خود سوئے ہوئے تھے اور ان کا اونٹ جو تھا وہ چر رہا تھا پہاڑ کے اوپر، باقی سارے لوگ نیچے زمین پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اچانک رات کے وقت سیلاب آیا، کسی کو پتہ نہ چلا، وہ پانی کا ایسا تیز بہاؤ تھا وہ سب کو لے کر بہا گیا۔ ان کے جتنی گائیں تھیں، بکریاں تھیں، دمبے تھے، بھیڑ تھے، وہ بھی سب پانی میں بہہ گئے، بیوی بھی گئی، بچے بھی چلے گئے، صرف یہ باقی ہیں، یہ چٹان کے اوپر تھے، چھوٹا بیٹا باقی ہے اور اونٹنی کی ایک سواری باقی ہے جو پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے، باقی کوئی بھی باقی نہیں، یعنی ایک رات میں سب چلا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں وہ بچہ جو میرا چھوٹا تھا، میں نے اب اس کو نیچے اسی چٹان پہ رکھا، میں نیچے کی طرف اترا کہ دیکھوں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو اس کو سنبھالوں۔ نیچے کی طرف اترے، کہیں سے کوئی بھیڑیا آ گیا، وہ کسی چٹان کے پیچھے کی طرف تھا، ان کی نظر نہیں تھی، بھیڑیا اوپر چڑھا، ان کے بچے کو اس نے دبوچ لیا۔ اس نے جو دیکھا بھیڑیے کی طرف بھاگا، بھیڑیا چٹان سے پہاڑ پہ چڑھ کے آگے بھاگ گیا، تو بچہ بھی آنکھوں کے سامنے بھیڑیا لے گیا۔ اب یہ کہتے ہیں صرف ایک سواری اونٹنی کی باقی تھی، وہ پہاڑ پر تھی، میں نے کہا اس کو تو پکڑوں، باقی تو کچھ نہ رہا۔ اس سواری کے پیچھے بھاگا تو چونکہ جس وقت زلزلہ آئے، سیلاب آئے، عموماً جانور بدک جاتے ہیں، تو یہ جانور کے پیچھے بھاگا، اونٹنی آگے بھاگ رہی تھی، یہ اس کو روک رہا تھا، اس نے اپنا اگلا پاؤں اس کے منہ پہ زور سے جو مارا تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو یہ شخص آ کر بوڑھا بادشاہ سے کہنے لگا فَأَصْبَحْتُ بِلَا عَيْنَيْنٍ وَلَا وَالٍ وَلَا مَالٍ وَلَا وَلَدٍ وَلَا أَهْلٍ، کہ صبح ہوئی اس حال میں نہ میرا مال تھا، نہ میری اولاد تھی، نہ میری بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ آنکھوں کی بینائی تھی، ایک رات میں سب چلا گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت قادر ہے ہر چیز پر، انسان بڑا بے بس، بڑا مجبور ہے، تو ایک رات میں سب کچھ چلا گیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو فرمایا واقعی دنیا میں ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے، اس لیے انسان حالات میں بے صبری کے کلمات نہ کہے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے، اللہ کو عافیت بہت پسند ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے جو 2 صفتیں بیان کی ہیں یہاں، وہ ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
جن لوگوں کی زندگی میں صبر ہو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال ہو۔ یہاں جو لفظ ہے وعملوا، اس میں اشارہ ہے نیک اعمال ہمیشہ کرے، یہ نہیں ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا، دوام کی طرف اشارہ ہے کہ نیک اعمال انسان کی زندگی کا مسلسل حصہ بن جائیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 14ویں نمبر پر عمل ہے اپنے آپ کو کفر سے باز رکھنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر میں اپنی زندگی گزاری، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو سابقہ زمانے میں ہوئے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو یقیناً اللہ کی سنت اور طریقہ پہلے لوگوں میں بھی گزر چکا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی کے لیے عمل جو بیان فرمایا وہ ہے انسان کا اپنے آپ کو کفر سے بچانا اور اسلام پر زندگی گزارنا۔ اسلام لانے سے انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام انسان کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسلام پر موت بھی آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی تو اسلام پر گزر گئی اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کے سابقہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اصل دار و مدار انسان کے خاتمے کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہم سب کو جو دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پر دوام عطا فرما، استمرار اور استقامت عطا فرما۔ سیدھے راستے پر تو ہم چل رہے ہیں، اس سیدھے راستے پر یا اللہ ہمیں موت بھی عطا فرما۔ شیطان کا حملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ انسان پر آخری وقت میں اور موت سے پہلے کے ایام میں کس طرح کوشش کر کے اعمال ضائع کرتا ہے۔ یا کوئی نیکوکار انسان ہو اور بسا اوقات شیطان حملہ کر کے کس طرح ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ قرآن کریم سورہ حشر کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے جنہیں جہاد کا بڑا شوق تھا، اور ان کی ایک بہن تھی۔ ان کے گھر میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا، والدین کا انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ جہاد کا موقع آیا تو یہ تینوں بھائی جب جہاد میں جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کس کے ہاں ٹھہرائیں۔ ان کی بہن عاقلہ بالغہ تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کہا بنی اسرائیل کا جو عابد ہے ہمیں سب سے زیادہ اس پر اعتماد ہے، بہت نیک صالح متقی انسان ہے، عبادت گزار ہے، اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں آتا، اسی کے پاس ہم اپنی بہن کو ٹھہرا کر جہاد پہ چلے جاتے ہیں، واپس آئیں گے جو اپنی بہن کو گھر لے آئیں گے۔ اب یہ لوگ اس عابد کے پاس گئے اور اس سے کہا جتنے دن ہم وہاں ہوں گے یہ آپ کے پاس ٹھہری رہے گی، آپ اوپر رہیں، اور اسے نیچے انہوں نے ایک کمرہ بنا دیا، یہ نیچے ہی رہے گی۔ عابد نے اول انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، عابد راضی ہو گیا۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا اور نیچے کمرے میں یہ لڑکی ہوتی۔ چند دن تو گزر گئے، اب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا کہ وہ اکیلی تنہا ہوگی، کیوں نہ اسے اوپر بلا لیا جائے۔ ادھر وہ بھی باہر آ جاتی کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں گھبرا رہی ہوں۔ چند دن گزرے، اب اس نے اسے اوپر بلایا اور کہا تم پیچھے بیٹھ جایا کرو، میں آگے عبادت کروں گا۔ وہ پیچھے ہوتی، عابد آگے عبادت کرتا۔ چند دن گزرے،
اس کے بعد پھر وہ اس کے سامنے آنے لگی، بات چیت کرنے لگی کہ مجھے وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں تنہائی میں ہوتی ہوں۔ حدیث میں جیسے آتا ہے لا یخلون رجل و امرأۃ الا ثالثہم الشیطان، جہاں بھی کوئی مرد اور عورت تنہا ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے جیسے آج کل کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی بہن کہا ہے، میں نے اس کو اپنی خالہ کہا ہے، میں نے اس کو اپنی چچزاد بہن کہا ہے، یا کوئی کہتا ہے جی میں اس کا بیٹا ہوں، یا عورت کہتی ہے میں نے اس کو اپنا بھائی بنایا۔ منہ بولنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے، نہ کوئی بیٹا بنتا ہے، نہ بہن بنتی ہے۔ یہ شیطان کے خیالات اور وساوس ہیں، اپنے جال میں ڈالنے کے لیے وہ اس طرح جال بنتا ہے۔ اب یہی ہوا جب ان کا قرب آپس میں ہوا، آخر شیطان نے وسوسہ ڈالا کوئی موجود نہیں ہے تو یہ زنا میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس زنا سے بنی اسرائیل کی وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب ان کے بھائیوں کو واپس آنے میں ایک وقت لگا، وہ ایک محاذ سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ چلے گئے۔ اب جب ان کی واپسی کے ایام شروع ہونے لگے، انہوں نے اطلاع دی خط کے ذریعے۔ اب یہ سوچنے لگا وہ جب آئیں گے پتہ چلے گا یہ حاملہ ہے تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی سزا تھی، جو زنا کرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ کہتا ہے اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ایسا کرو رات کے وقت اس لڑکی کو قتل کر دو، قتل کر کے دفنا دو، بھائیوں سے کہنا وہ طبعی موت مر گئی، بہت بیمار تھی اس لیے میں نے اس کی تدفین کر دی۔ اب اس نے اسی طرح کی رات کے اندھیرے میں وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اور جیسے ہی اس کو یہ دفنانا اس نے ایک جگہ پر اوپر مٹی ڈالی، واپس آ گیا۔ وہ تینوں بھائی جب واپس آئے پوچھا ہماری بہن کہاں؟ اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کہاں قبر ہے؟ کہا فلان جگہ قبر ہے۔ اب یہ تینوں جب رات سوئے تو شیطان ہر ایک کو خواب میں آیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کو آیا کہ تمہاری بہن اپنی طبی موت نہیں مری، اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کر کے اسے قتل کیا ہے، اب بھی تم جاؤ تو اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوگا، تم اس کی لاش دیکھ سکتے ہو، فلاں جگہ اس کی لاش ہے۔ پھر یہ شیطان درمیانے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی کہا، چھوٹے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی کہا کہ تم کیسے بھائی ہو، اپنی بہنوں پہ غیرت نہیں کرتے ہو، اور اس عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا۔ تینوں بھائی صبح اٹھے اپنا خواب سنانے لگے۔ اب چونکہ تینوں نے خواب دیکھا تھا، شیطان نے خواب میں بہت ابھارا تھا، تو انہوں نے پہلے تو کہا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے نے کہا نہیں آخر دیکھنے میں کیا حرج ہے، تھوڑی سی قبر کھول کے نظر مار دیں گے۔ تو اب یہ تینوں گئے، ذرا سی قبر کھولی، جو نظر ماری تو واقعی اس کا سر کٹا ہوا تھا، جسم الگ تھا۔ تو انہوں نے جب قبر کو اوپر سے کھولا سب کو یقین ہو گیا، تو یہ تینوں آئے، اور اس دور میں جو زنا کرتا تھا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے آرے کے ساتھ۔ یہ تینوں بھائی سخت غصے میں تھے، عابد کے صومعہ کو گرایا۔ جب اس کو قتل کرنے لگے اب شیطان اس عابد کے سامنے آیا اور آ کر اس نے کہا میں تجھے اب بچا سکتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو سجدہ کر مجھے، اور تو کفر کر، اللہ کی ذات کا انکار کر، شرک کر، مجھے سجدہ کر، میں تجھے بچا دوں گا، ورنہ تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب اس نے اس موقع پر کفر کر دیا کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہوں، مشرک ہو گیا۔ شیطان کو اس نے سجدہ کر دیا۔ پھر شیطان کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اب بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے اب تو میں تجھ سے بیزار ہوں، بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب آخر بنی اسرائیل کے عابد کی موت کس طرح آئی؟ زنا بھی ہو گیا اور اس نے لڑکی کو قتل بھی کر دیا، آخر سے شیطان کو سجدہ بھی کیا، کفر بھی کر دیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ پہلے تو صرف زنا تھا، قتل تھا، کفر نہیں تھا، لیکن آخر اب موت کس پر آئی؟ زنا بھی ہوا، قتل بھی ہوا، سجدہ بھی کیا، مشرک بھی ہوا، اب دنیا سے چلا گیا، اب ابد الآباد کے لیے جہنم میں۔ تو اس لیے قرآن کریم ایک بات کو بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے میرے بندو اگر تم کفر سے بچ گئے تو تمہارے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔
اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ انسان بڑا کمزور ہے، حالات کے بدلنے سے بسا اوقات انسان ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، کوئی دولت کی، پیسے کے، حرص و ہوس کی لالچ دے، باہر کا ویزا دے، کسی دوشیزہ سے شادی کا پیغام دے، کوئی سرکاری نوکری کا جھانسا دے تو کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے۔ تو انسان بس اوقات فقر کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الداء والدواء، اور اس طرح امام قرطبی کی التذکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، وہ اس دور کے مطابق آذان دیتا تھا، لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتا تھا۔ ایک دن یہ آذان دینے کے لیے اپنے عبادت خانے کے اوپر چڑھا، قریب میں ایک مجوسی کا گھر تھا، تو اس کی جو نظر پڑی تو مجوسی شخص کی بیٹی صحن میں گھوم رہی تھی۔ اس نے جو اس کا حسن و جمال دیکھا فریفتہ ہو گیا، اپنی آذان وہیں چھوڑی نیچے آیا، مجوسی کے گھر پہ دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ اس نے آگے سے جواب دیا، میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی ہوں اور ان کا مؤذن ہوں۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم سے شادی کرنی۔ کہا میرا والد موجود نہیں ہے، جب وہ آئے تب آ جانا۔ تھوڑی دیر میں اس کا والد مجوسی آیا، اس نے پھر یہی بات کہی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تب کروں گا جب تم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دور کا دین برحق موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑا، تورات کا انکار کر دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ اب مجوسی نے اپنی مجوسیت کے مطابق اس سے کفریہ کلمات کہلوا کر، اس کو خنزیر کا گوشت اور شراب پلا کر اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرا دیا۔ اب اس سے کہا کہ یہ اوپر والے کمرے میں تم رہو گے۔ کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ تھا، کہا اوپر کی چھت اپنے لیے درست کر دو اور یہاں تم بیٹی کے ساتھ میری رہو۔ اب یہ اوپر چڑھا تاکہ اوپر چھت درست کر دے، کمرے کے اوپر دوسری چھت تھی، تو یہ جیسے اوپر گیا درست کر رہا تھا، اوپر کی چادریں ٹھیک کر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا، یہ اوپر سے نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں مر گیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ اب جب مجوسی نے دیکھا، اس نے اس کی لاش اٹھائی اور کچرا کنڈی پہ جا کر پھینک دی۔ اب موت کیسی آئی؟ اپنی خواہش بھی پوری نہ کر سکا، کفر پہ موت آ گئی، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، شراب بھی پی، اللہ کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی چھوڑی، عورت کے قریب بھی نہ جا سکا، خواہشات کی تکمیل بھی نہ ہو سکی، کفر پہ مرا۔ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کوڑا کرکٹ پہ اس کی لاش پھینک دی گئی۔ تو قرآن ایک ذہن بتا رہا ہے کہ اے انسان، تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ تجھے کفر سے باز رکھ کر ایمان کی حالت میں استمرار اور موت عطا فرمائے۔ خاتمہ بالایمان ہو گیا، بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بڑا پریشان ہے اور غمگین ہے۔ تاتاریوں کا دور چل رہا تھا، ایک تاتاری راستے سے گزر رہا تھا، اس تاتاری کے پاس ایک بکرا تھا، بکرے کے بسا اوقات بال نکلے ہوتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں داڑھی ہے، تو ایک اللہ والا بزرگ وہاں سے گزرا، تاتاری بڑے ظالم لوگ تھے، اس بزرگ کو قتل کرنے لگا، کہا یہ بتا تو اچھا ہے کہ میرا یہ بکرا اور اس کے جو بال داڑھی کے نکلیں یہ اچھے ہیں؟ اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا، بھائی اگر میری موت ایمان پر ہو گئی تو میں اس سے اچھا ہوں، اور اگر میں کفر پہ مر گیا تو یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اصل چیز تو ایمان کی موت ہے، ایمان پہ مرا تو میں اچھا، ایمان پہ نہیں مرا تو یہ جانور اچھے جن کا حساب اور کتاب کوئی نہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے، اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں سمرقند کے سفر پہ گیا، وہاں مختلف جگہ میرے بیانات ہوئے، تو میں مسجد میں بیٹھا تھا، 3 نوجوان آئے اور کہنے لگے ہماری بوڑھی والدہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر آؤ، دعوت ہے، آپ کھانا بھی کھائیں، والدہ فرما رہی ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ ان کی والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس دور کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے فرمایا نہیں حضرت آپ جائیے، اس خاتون کا بڑا کردار ہے، اس نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ کہا جس وقت رشیا کا انقلاب آیا تھا، روس کا، اس وقت انہوں نے اپنی کمیونسٹ کو عام کر دیا تھا، لوگوں کو دہری بنا رہے تھے۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 20 سے 21 سال تھی،
یہ باپردہ ہو کر لڑکیوں میں جا کر ان کو دعوت دیتی، ایمان پر استقامت کا درس دیتی، اور لوگوں کو دہری ہونے سے، کمیونسٹ ہونے سے اس لڑکی نے بچایا، اور اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی زندگی گزاری، بہت ظلم و ستم بھی گزارا، ہر قسم کے حالات برداشت کیے۔ آج اس کا آخری وقت ہے، تو آپ اگر یہ دعوت دے رہی ہے تو آپ ضرور جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں ہم وہاں چلے گئے، خاتون چارپائی پہ لیٹی تھی، اس کے اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی۔ جب ہم گئے کھانا کھایا، باہر نکلے درمیان میں ایک پردہ حائل تھا، تو وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی میرے لیے دعا کرو۔ تو میں نے پوچھا کیا دعا کروں؟ کہا یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ حضرت پیر صاحب فرمانے لگے کہ جو 90 سال تک ایمان پر محنت کرتی رہی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتی رہی، عورتوں کے ایمان کی حفاظت کرتی رہی، آج بھی جب وہ دعا کا کہتی ہے تو پہلی دعا ہے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے، حالات بدلتے ہیں، کسی بھی وقت دائیں بائیں پلٹ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ تو بہرحال 14واں عمل ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ آخری 15واں عمل قرآن کریم کی روشنی میں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے صدقہ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے، خوبصورت قرضہ، یضاعفہ لکم، اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بردبار ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو مجھے قرض دے گا یعنی میرے نام پہ خرچ کرے گا، میں اسے دگنا کر کے واپس بھی کروں گا اور میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ فرما رہے میں قدردان ہوں، یعنی جو دیتا ہے میں اس کو بہترین بدلہ دیتا ہوں، حلیم ہوں، سزا نہیں دیتا، جو میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا میں مہلت دیتا ہوں، کبھی یہ میرے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو بہرحال اللہ نے وسعت دی ہو، عید کا موقع بھی قریب ہے، انسان اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کرے۔ حضرات سلف کی کتنی سخاوت تھی، میں 2 واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ سلف اس موقع پر کتنا خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف 4000 درہم بھیجے، ایک اور شخص نے بھی 4000 درہم بھیجے، ایک اور نے بھی 2000 درہم بھیجے اور ایک خوبصورت چادر بھیجی۔ جب شام کا وقت ہوا یہ باہر نکلے، افطاری سے پہلے 10,000 دراہم فقراء میں انہوں نے تقسیم کر دیے، اور یہ چادر خوبصورت یہ بھی کسی مستحق کو دے دی۔ جب رات کا وقت ہوا تو یہ 2 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے تھے، تو کوئی ان کے گھر آیا، دستک دی، ان کے خادمہ باہر آئی، اس نے پوچھا کہ مجھے تو پتہ چلا ان کو 10,000 درہم ہدیہ ملا، لیکن پھر بھی یہ 2 درہم کا چارہ ادھار کیوں خرید رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جیسے یہ رقم پہنچی ہے انہوں نے افطاری سے پہلے تقسیم کر دی، اس لیے ان کے پاس ابھی گھر میں کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چارہ ادھار خرید رہے ہیں۔ تو حضرات سلف کی زندگی میں سخاوت بہت زیادہ تھی، تو جتنا انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ بہترین بدلہ اسے دیتا ہے۔ یہ وہ 15 اعمال تھے جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے تقوی اختیار کرنا اور سچ بات کہنا۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تم درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر دی۔ تو ان آیات میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے۔
نمبر 1 زندگی میں تقوی لے کر آنا، نمبر 2 درست اور سچ بات کہنا۔ حضرات سلف کی زندگی میں بھی تقوی بہت زیادہ تھا، وہ ہر موقع پر تقوی کی رعایت رکھتے تھے، خوف خدا اور خشیت کی کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک مینڈے کو دیکھا اور اس موقع پر فرمایا کاش کہ میں اس کی طرح ہوتا کہ اس پر حساب و کتاب کوئی نہیں، اس نے کھایا پیا اور ختم ہو گیا، میں بشر نہ ہوتا، اس لیے کہ میں نے تو آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یعنی خوف خدا کی کیفیت زیادہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی پرندے کو ہواؤں میں اڑتا ہوا درختوں پہ چہچہاتا ہوا دیکھتے تو فرماتے تھے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کبھی ایک درخت پہ کبھی دوسرے درخت پہ کھاتا پیتا اور زندگی گزر جاتی اور آخرت کی جواب دہی اور اعمال کا حساب نہ ہوتا۔ تو تقوی بہت زیادہ تھا۔ ربی بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر نما جگہ کھودی ہوئی تھی، جب بھی اپنی دل کی کیفیت میں کوئی فرق پاتے تو اسی گھڑے میں لیٹ جاتے اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے اللہ نے اب تجھے دوبارہ زندگی دی ہے، تو باہر آ اور نیک اعمال میں اپنی زندگی گزار۔ ربی بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت کبھی زندگی میں گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، کوئی نصیحت کی بات بیان فرمائے۔ ربی بن خثیم راستے سے چل رہے تھے، سامنے بھٹی آئی جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اور ایک بھٹی آئی جس میں اینٹیں ڈال کر ان کو تپایا جاتا ہے۔ ربی بن خثیم نے کہا اس بھٹی کی آگ کو دیکھو۔ نوجوان نے دیکھا، کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اس میں تو ابھی روٹی پکائی جا رہی ہے، اینٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا اس آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا اور انسان کی عبرت کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اسے آگ کے قریب کھڑا کیا، بس یہ آگ کا خوف اس کے لیے آخرت کی جواب دہی کے لیے کافی تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ جس کی زندگی میں تقوی ہو اور نمبر 2 درست بات کہے، زندگی میں اخلاص ہو، سچائی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی ہر موقع پر مدد فرماتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہ عمل بھی بہت زیادہ تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ شہر میں آئے، وہاں ان کا درس حدیث ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو ایک نوجوان ان کے درس میں شریک تھا اور وہ ہر حدیث کو لکھتا تھا۔ جب دوبارہ آئے تو وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کسی نے کہا اس کے اوپر 10,000 درہم کا قرض تھا اور اس قرض کے اندر اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کس کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں آدمی کا قرض ہے۔ جب رات کا وقت ہو گیا عبداللہ بن مبارک اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا کیا تم نے اس نوجوان کو جیل میں ڈلوایا؟ کہا جی بالکل، 10,000 درہم کا قرض تھا اور اس نے اب تک ادا نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے 10,000 درہم اس کو دے دیے، لیکن اس کو قسم دی کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور لیکن تم صبح صبح اس کو رہائی دلا دو۔ یہ شخص گیا اور صبح ہی جا کر اس نے پیغام دیا کہ میرے قرض کی ادائیگی ہو چکی ہے، اس نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ اگلے دن اسے رہائی مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا درس تھا تو یہ نوجوان آ کر شریک ہو گیا۔ درس کے بعد عبداللہ بن مبارک ملے، بھائی اتنے دن تم نظر نہیں آئے۔ فرمایا حضرت میرے اوپر قرض تھا اس لیے میں نہیں آ سکا۔ کہا پھر آج کیسے آئے؟ کہا کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا جس نے میرے 10,000 درہم کا قرضہ دے دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا وہ کون ہے؟ کہا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ کہا اس کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ کہا ہمیشہ یاد رکھوں گا، اس نے اتنی بڑی رقم میری طرف سے ادا کر دی۔ اب عبداللہ بن مبارک نے نہیں کہا وہ رقم میں نے ادا کی ہے، حالانکہ اتنی بڑی رقم تھی، احسان جتلاتے، وہ تعاون تو میں نے کیا، آزادی تو میں نے تمہیں دلائی، نہیں بتایا۔ جس دن عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا، جس دن ان کا جنازہ اٹھا، اس دن اس شخص نے اس نوجوان سے کہا تھا
کہ یہ جس شخص کا جنازہ ہو رہا ہے یہ وہ ہے جس نے آپ کے 10,000 درہم کا قرض دے کر آپ کو آزاد کرایا تھا۔ ساری زندگی کسی کو نہیں پتہ چلا، انتقال کے بعد پتہ چلا وہ ادا کرنے والے عبداللہ بن مبارک تھے۔ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دین کا کام بھی پھر بہت بڑا لیتا ہے، اور ایسی لوگوں کی گفتگو اور زبان میں پھر اللہ تاثیر بھی ڈال دیتا ہے۔ یہی عبداللہ بن مبارک ہیں۔ ان کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا۔ جب عبداللہ بن مبارک حج کے لیے جاتے تھے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جاتے کہ ہم ان سے حج کے مسائل احکامات سیکھیں گے، تو انہوں نے کہا جتنے لوگ میرے ساتھ جاؤ گے تم سب ایسا کرو جس کے پاس بھی جو زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، وہ سب میرے پاس جمع کرا دو۔ اب جس کے پاس تھیلوں میں خرچہ تھا، کسی کے پاس دراہم تھے، کسی کے پاس دینار تھے، تو انہوں نے ہر تھیلی پہ اس کا نام لکھا، تھیلی کو اوپر سے بند کر دیا تاکہ کوئی درہم باہر بھی نہ گرے اور کوئی چیز اندر داخل بھی نہ ہو۔ سب لوگوں کی تھیلیاں انہوں نے لے لی اور گھر کے اندر رکھ دی۔ اب جب یہ سفر حج شروع ہوا، عبداللہ بن مبارک سب کو لے کر پہلے بازار گئے، کہا بھئی جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ سواری خریدو، اور جس کے پاس سواری موجود ہے خادم چاہیے وہ خادم لے لو۔ اب جس کو سواریاں چاہیے تھی انہوں نے سواریاں لیں، جسے خدام چاہیے تھے انہوں نے خدام لیے۔ اب سفر شروع ہوا، راستے میں جتنا کھانا پینا ہوتا عبداللہ بن مبارک خرچہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ بیت اللہ پہنچے۔ جب وہاں پر حج کے ارکان ادا ہو رہے تھے، ان دنوں میں کھانے پینے کے سارے اخراجات عبداللہ بن مبارک نے کیے۔ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، سب سے کہا اگر تمہارے گھر والوں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے، کسی نے کوئی چیز منگوائی ہے تو بتاؤ وہ بھی خریدو۔ سب نے اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خریدیں، اس سب کی رقم بھی عبداللہ بن مبارک نے دی۔ جب مدینہ پہنچے وہاں کا سارا خرچہ بھی انہوں نے برداشت کیا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہونے لگا، کہا کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے مدینہ سے، کھجوریں وغیرہ، تو وہ بھی لو۔ سب نے جو ضرورت کی چیزیں لینی تھی وہ بھی خرید لی۔ جب یہ سب واپس آ گئے، بغداد پہنچے، عبداللہ بن مبارک نے 2 دن کے بعد دعوت کی۔ سارے جتنے حجاج تھے دعوت میں شریک ہوئے۔ سب نے جب کھانا کھا لیا، عبداللہ بن مبارک گھر گئے اور جتنی تھیلیاں تھیں سب کے وہ دراہم اور دینار کی تھیلیاں لے کر باہر آئے۔ ایک ایک کا نام لیتے، یہ آپ کی تھیلی ہے، اس کو دیتے۔ ہر تھیلی پر نام لکھا ہوا تھا، دوسرے کی تھیلی اس کو دیتے، تیسرے کی اس کو دیتے۔ سب کے دراہم اور دینار کی تھیلیاں ان کو واپس کر دی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہم نے آپ کو دیا تھا، خرچہ ہے حج کے سفر کا۔ فرمایا یہ تمہاری رقم ہے، میں نے تمہیں لوٹا دی۔ میں چاہتا تھا تم لوگ میرے ساتھ حج کے سفر میں جاؤ، تم میرے رفیق سفر بنو اور خرچہ میری طرف سے ہو۔ تو 150 سے زائد افراد تھے، ان تمام کے آنے کا، جانے کا، وہاں کے ٹھہرنے کا، وہاں کی ضروریات کا، خریداری کا سارا خرچہ عبداللہ بن مبارک نے برداشت کیا۔ تو زندگیوں میں ان لوگوں کے تقوی بھی بہت تھا، سخاوت بھی بہت تھی، اور محبت اور عقیدت کے بھی بڑے جذبات تھے۔ تو قرآن یہی بات کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں کی زبان میں اللہ تاثیر بھی ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر زندگی میں دین کا بڑا کام بھی لیتا ہے۔ ایک بہت بڑے مصنف ہیں علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہدایہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو 4 جلدوں میں ہے، اور جو بھی عالم بنتا ہے ان 4 جلدوں کو لازمی پڑھتا ہے۔ جب تک وہ ہدایہ کی 4 جلدیں نہ پڑھے، خامسہ میں، سادسہ میں، سابعہ میں، اس وقت تک کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے کہ آج تک اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ علماء نے ایک بات کہی ہے کہ 4 کتابیں ایسی ہیں جس کی نظیر کوئی نہیں، جس کا مثل کوئی نہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 صحیح بخاری، نمبر 3 ہدایہ، نمبر 4 مولانا روم کی مثنوی۔ تو اب یہ چاروں وہ کتابیں ہیں، قرآن کریم تو رب العالمین کا کلام، اس کے علاوہ یہ تینوں کتابیں بڑی اخلاص کے ساتھ لکھی گئی، اللہ نے ان کو بڑی مقبولیت دی۔ جیسے صحیح بخاری کو بھی کہ ہر حدیث کو لکھتے ہوئے انہوں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، پھر ہر حدیث کو لکھا، اور جب حدیث پہ ابواب باندھنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھ کر انہوں نے ابواب باندھے۔
اسی طرح یہ جو ہدایہ کتاب تھی، اس کو انہوں نے اتنے تقوی کے ساتھ لکھا، 13 سال کے عرصے میں انہوں نے کتاب لکھی، 4 جلدیں 13 سال میں لکھی، اور 13 سال تک کان صائما فی تلک المدت ولا یفطر اصلا وکان یجتہد الا یطلع علی صوم احد، 13 سال تک روزے کی حالت میں تھے، جس دن روزہ نہیں ہوتا تھا اس دن لکھتے نہیں تھے، روزے کی حالت میں لکھتے تھے۔ خادم کھانا لے کر آتا، اس کو بھیج دیتے، کھانا کسی اور کو کھلا دیتے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا روزہ ہے، خادم خاص کو صرف پتہ تھا، باقی کسی کو علم نہیں۔ تو 13 سال روزے کی حالت میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا، آج اللہ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ تو جس کام کے پیچھے جب تقوی اور اخلاص آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ آدمی تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کے آثار کو باقی رکھتا ہے، اس کام کے نتائج ثمرات آنے والی امت میں برقرار رہتے ہیں۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ واقعہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں لکھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ حضرت میرے گھٹنے میں زخم ہو گیا ہے، کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا، ہر قسم کی دوا لے لی، افاقہ نہیں ہو رہا، آپ کوئی علاج بتائیے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، تم ایسی جگہ پہ کنواں کھودو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، اور تم یہ پانی اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ رکھو کہ ہر ایک اس پانی کو استعمال کرے۔ وہاں سے پانی فی سبیل اللہ شروع ہوگا، لوگوں کا استعمال شروع ہوگا، ادھر اللہ تمہارے گھٹنے کے زخم کو ٹھیک کر دے گا۔ اس شخص نے وہی کیا، اگلے دن ایک جگہ تلاش کی جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، وہاں اس نے کنواں کھودا، لوگوں میں پانی مفت تقسیم کر دیا۔ ادھر کنواں کھدوانا تھا، ادھر اس کا زخم ٹھیک ہو گیا، پیپ رسنا، خون آنا بند ہو گیا۔ جب تک وہ کنواں چلتا رہا، اللہ نے اس کو صحت بھی عطا فرما دی اور ایک صدقہ جاریہ بھی شروع ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن جو بات ہمیں بتانا چاہ رہا ہے وہ ہے تقوی کے ساتھ اخلاص۔ یہ 2 چیزوں میں اللہ نے بڑا وزن رکھا ہے، جب بھی یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت ایسے آدمی کے اعمال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ایک دفعہ گھر آئے، گھر والی نے کہا گھر میں آٹا نہیں ہے، 2 درہم تھے، کہا جاؤ اس کا کچھ آٹا لے آئے۔ ابو مسلم خولانی باہر نکلے، دیکھا ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ ابو مسلم خولانی نے اسے دے دیا۔ اب یہ آگے گئے تو جیب میں پیسے کوئی نہیں، تو انہوں نے دیکھا ایک شخص تندور کے کنارے بیٹھا روٹیاں پکا رہا ہے، اور اس کے قریب میں ایک بڑھئی کی دکان ہے اور اس میں برادہ جمع ہے۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ برادہ لے جاؤ، آپ کے تندور میں کام آئے گا، چولہے میں کام آئے گا۔ ابو مسلم خولانی وہ پسا ہوا جو برادہ تھا لکڑی کا، اس نے تھیلے میں ڈالا، لے کر آئے، دروازے کے باہر رکھ کر دستک دے دی، مقصد تھا چولہے میں استعمال کر دینا۔ خود ابو مسلم چلے گئے، اب مسجد آئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ گھر میں آٹا نہیں ہے، 2 درہم تھے میں نے تیرے نام پہ صدقہ کر دیے، اگر یہ تیرے ہاں قبول ہے مولا کریم تو اسباب پیدا فرما دے۔ شام کے وقت جب گھر آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کھانے کی مہک خوشبو کی آ رہی ہے، سمجھے اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہوگا۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچے، دروازہ دستک دی، گھر والی نے کھولا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا یہ جو تم نے آٹا لے کر آئے تھے، راشن لے کر آئے تھے، جس دکان سے لے کر آئے ہو دوبارہ بھی اسی دکان سے لے کر آنا، بہت بہترین آٹا ہے، خوشبو بہت اچھی ہے۔ ابو مسلم خولانی رونے لگ گئے، فرمایا میں تو لکڑی کا برادہ لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو آٹے کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ تو جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں طاقت بہت ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا 70 گنا ثواب، 700 گنا ثواب، 7 لاکھ گنا ثواب، یہ اخلاص پر ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ عطا کرے گا۔ جتنا اخلاص کی کمی ہوتی ہے اتنے اجر و ثواب کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان صرف اللہ کے لیے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر دیتا ہے، کوئی مشکل میں کام آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ پھر وہ جو مانگتا ہے، اللہ سے جو سوال کرتا ہے،
رب العالمین قادر ہے، پھر اس کی خواہش کو، سوال کو اللہ پورا بھی کرتا ہے اور اس کی چاہت کے مطابق اللہ اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے مسند بزار میں، حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی زائد رقم نہیں تھی۔ ان کی باندی عیسائی ہے، غیر مسلمہ تھی۔ وہ کہتی ابو امامہ کا روزہ ہوتا تھا، ایک دفعہ روزے کی حالت تھی تو ان کے پاس صرف 3 دینار گھر میں تھے۔ کہا مجھے بھی پتہ تھا 3 دینار کے علاوہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، لیکن ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دو، انہوں نے 1 دینار دے دیا۔ دوسرے نے آیا صدا لگائی، اس نے دوسرا دینار دے دیا۔ تیسرا کوئی مستحق آیا صدا لگائی، اس نے تیسرا دے دیا۔ اب ان کی عیسائی باندھی کہتی ہے میں سوچنے لگی 3 دینار کے علاوہ گھر میں تو کچھ نہیں، اب افطاری کا انتظام کس سے ہوگا؟ اب یہ پریشان ہے۔ جب حضرت ابو امامہ چلے گئے، اس نے گھر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خادمہ گئی پڑوس میں، قرضہ لیا انہوں نے کہ میں اپنے آقا کے لیے افطاری کا انتظام کر دوں۔ قرضہ لیا، افطاری کا انتظام کر دیا۔ مغرب کی نماز سے آنے کا کچھ دیر پہلے کا وقت تھا، دسترخوان اس نے لگایا ہوا ہے۔ اب یہ کہتی ہے میں گھر میں جھاڑو دے رہی تھی تو جب میں ان کا بستر ٹھیک کرنے لگی تو میں نے بستر کو جیسے اوپر اٹھایا جھاڑنے کے لیے تو دیکھا سارے بستر کے نیچے دینار رکھے ہوئے اور ترتیب کے ساتھ پورے بستر کے نیچے دینار ہی دینار ہے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ خادمہ نے دینار جمع کیے تو جب سب دینار گنے تو وہ کل دینار 300 دینار تھے۔ اس نے 3 دینار اللہ کے نام پہ دیے ہیں تو بستر کے نیچے 300 دینار ہیں۔ تو یہ کہتی ہے میں سمجھنے لگی شاید اتنی بڑی رقم ہوگی اسی لیے انہوں نے صدقہ دے دیا ہوگا۔ پھر سوچنے لگی اگر ہوتی تو مجھے تو پتہ ہوتی، میں تو گھر کی فرد ہوں، ان کے پاس تو کہیں سے بھی کوئی رقم نہیں آئی۔ جب ابو امامہ افطاری کے لیے آئے، دسترخوان پہ بیٹھے تو خادمہ نے کہا آپ کے پاس 300 دینار کی رقم تھی، آپ نے مجھے بتائی کیوں نہیں؟ انہوں نے قسم کھائی میرے پاس تو 3 دینار کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ میں نے تمہارے سامنے اللہ کے نام پہ دے دیا تھا۔ اس نے کہا واقعی آپ سچ ہی کہہ رہے ہو، میں نے تو بستر اٹھایا 300 دینار تھے، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اسی وقت ان کی یہ عیسائی باندھی مسلمان ہوئی، اپنی زنار کو اس نے کاٹا، کہا آپ کا دین سچا دین ہے، آپ نے اپنے رب کے نام پر 3 دینار دیے، آپ کے رب نے آپ کے لیے 300 دینار کا انتظام کر دیا۔ تو جو کام انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن 2 چیزوں پہ بہت وزن دیتا ہے، بہت زور دیتا ہے، ایک تقوی، ایک اخلاص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسباب النزول، یہ گھر آئے تو گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کا باغ تھا، اس میں درختوں کو پانی دینا تھا، حضرت علی وہاں گئے تو انہوں نے کہا آپ پانی دو تو ہم آپ کو جوں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی دیا تو انہوں نے جوں دی۔ اب یہ جوں لے کر اپنے گھر آئے، 3 حصے کر دیے اور اس سے ایک حلوہ سا تیار کر دیا۔ جب ایک حصے کا تیار ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں دسترخوان پر، تو اچانک ایک مسکین آیا اور اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا یہ اس کو دے دو۔ اب باقی ماندہ جو تھا اس سے ایک حلوہ تیار کیا گیا جوں کا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک یتیم آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے دو، فرمایا اس کو دے دو۔ اب تھوڑا سا جو آخری بچا تھا اس کو جب تیار کیا گیا، وہ کھانے کے لیے بیٹھے، گھر والی بھی بھوک کی حالت میں، ایک قیدی آیا، مجھے اللہ کے نام پر دو، فرمایا یہ اس کو دے دو۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری محبت میں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا اس لیے کھلاتے ہیں اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہم نہیں چاہتے کوئی بدلہ نہ کوئی شکر نہیں چاہتے لوگ ہمارا شکریہ ادا کرے، نہ ہم کوئی احسان کا بدلہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو دیکھیں صرف اللہ کے لیے عمل تھا، اللہ کو کتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے انسان جو بھی عمل کرے دو چیزوں کو سامنے رکھے، ایک صرف اللہ کی رضا ہو، دوسری چیز تقویٰ ہو۔ یہ دو اعمال ہوں گے، قرآن کہتا ہے ہم ان کے ماضی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔